آج ہم ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں عام سے مذہبی تصور پر بات کرنے والے ہیں کہ کیا ابلیس، جسے شیطان بھی کہتے ہیں، وہ واقعی فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت جسے کہا جاتا ہے؟ یہ بات کافی سننے میں آتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی مشہور خیال ہے۔ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم حسین صابر الحسینی کی ایک تحریر ہے ابلیس کی حقیقت، معلم یا معلم، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشہور خیال ہے یہ آیا کہاں سے، اور قرآن و سنت اس بارے میں اصل میں کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو بات اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ یہ خیال لوگوں میں بہت گہرا بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بنیادی اسلامی ذرائع دیکھتے ہیں، خاص طور پر قرآن مجید، تو وہاں ہمیں اس خیال کی کوئی تائید نہیں ملتی۔ اچھا، بلکہ قرآن تو اس کے آپ کہہ لیں الٹ بات کرتا ہے۔ جیسے سورۃ الکہف ہے، اس کی آیت 50 میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فرمایا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یعنی وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ تو یہاں بالکل صاف بتا دیا کہ وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ تو تخلیقی الگ ہو گئی۔ بالکل، جن آگ سے بنے ہیں، فرشتے نور سے، تو وہ مخلوقی الگ ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر قرآن اتنی وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ وہ جن تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں، تو پھر یہ استاد ہونے کا، معلم الملکوت کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہیں سے نا بات ذرا دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس تصور کی جڑیں آپ کو اکثر ان کہانیوں یا روایات میں ملیں گی جنہیں اسلامی علمی اصطلاح میں اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اسرائیلیات؟ ہاں جی، اچھا۔ یعنی وہ قصے کہانیاں جو پچھلی امتوں، خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں تک پہنچے۔ بعض اوقات انہیں موضوعات بھی کہا جاتا ہے، یعنی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں۔ اور اس وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان میں اس کا بڑا مقام تھا، یہاں تک کہ ایک لقب بھی ملتا ہے، توس الملائکہ۔ توس الملائکہ؟ فرشتوں کا مور؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، فرشتوں کا مور۔ تو یہ کہانیاں سننے میں تو بڑی ڈرامائی لگتی ہیں، لیکن ان کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اسرائیلی روایات پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جب قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو؟ ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ بالکل، یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ بڑے بڑے علماء جیسے امام ابن کثیر ہیں، انہوں نے ان اسرائیلی روایات کو پرکھنے کے بڑے واضح اصول بتائے ہیں۔ اچھا، کیا اصول ہیں وہ؟ اصول سادہ سا ہے، اگر کوئی ایسی روایت قرآن یا صحیح حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، قبول کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قرآن یا صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، اس کے خلاف ہے، تو اسے فوراً رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں، نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ، تو ایسی روایت کو صرف کہانی کے طور پر بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ایمان لانا یا اسے سچ ماننا ضروری نہیں، نہ ہی جائز ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو ابلیس کے معلم ہونے والی روایات ہیں، یہ تو صاف صاف قرآن کی باتوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اچھا، کن باتوں سے ٹکرا رہی ہیں؟ کون سے ایسے قرآنی اصول ہیں جن سے یہ میل نہیں کھاتی؟ کم از کم دو بہت ہی بنیادی اور واضح وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو خود فرشتوں کی اپنی فطرت ہے۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ فرشتے اللہ کے معصوم بندے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ جی، سورۃ التحریم میں ہے نا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ سوچیں، فرشتے تو ہیں معصوم، فرمانبردار، دوسری طرف ابلیس ہے جس نے اللہ کے واضح حکم کو نہیں مانا، تکبر کیا، نافرمانی کی۔ تو ایک نافرمان، ایک متکبر جن بھلا معصوم اور پاکیزہ فرشتوں کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقلی طور پر بھی ممکن نہیں لگتا۔ یہ بات تو ہے، تضاد بہت واضح ہے۔ جی، اور دوسری وجہ جو اتنی ہی اہم ہے وہ ہے فرشتوں کے علم کا ذریعہ۔ یاد کریں، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں پر فضیلت دکھائی تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا تھا۔ بالکل، قرآن ان کے الفاظ بتاتا ہے سورۃ البقرہ میں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی ان کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ جی، یہ آیت تو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ فرشتوں کو علم اللہ سے ملتا ہے۔ انہیں اپنا علم سیکھنے کے لیے کسی اور مخلوق کی، چاہے وہ ابلیس ہی کیوں نہ ہو، شاگردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا ایک طرف فرشتوں کی معصومیت، دوسری طرف ان کا علم براہ راست اللہ سے ہونا، یہ دونوں باتیں ابلیس کے استاد ہونے والے خیال کو مطلب پوری طرح رد کر دیتی ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ ابلیس بھلے ہی اس کے پاس علم تھا، اس نے عبادت بھی کی ہوگی، لیکن اس کا فرشتوں کا استاد یا معلم الملکوت ہونا یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ اس کی بنیاد کمزور اور ناقابل اعتبار روایات ہیں۔ قرآن کی روشنی میں وہ جن تھا، تکبر کیا، نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ اس کا علم اسے بچا نہیں سکا۔ یہی تو، اس کا علم اور عبادت اسے تکبر اور گمراہی سے نہ بچا سکے، جبکہ فرشتوں کا علم اور مقام اللہ کی خاص عطا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ ابلیس کے فرشتوں کا معلم ہونے کا جو ایک تصور عام ہے، وہ اسلامی تعلیمات، خاص طور پر قرآن کی روشنی میں بالکل درست نہیں ہے۔ اس کی جڑیں ان اسرائیلی روایات میں ہیں جن کی کوئی مستند حیثیت نہیں۔ سے بعض اوقات ایسی غیر مصدقہ اور کمزور روایات بھی عوام میں اتنی مقبول ہو جاتی ہیں کہ وہ تقریباً عقیدے کا حصہ لگنے لگتی ہیں۔ صحیح کہا۔ خاص طور پر آج کل جب معلومات ہر طرف سے آ رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ کسی بھی بات کو خاص طور پر دینی معاملے میں قبول کرنے سے پہلے اس کے ذریعے کی، اس کے ماخذ کی تحقیق ضرور کر لی جائے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ وہ یہ کہ صرف علم ہونا یا بہت زیادہ عبادت کر لینا یہ خود بخود ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے، نہ ہی یہ تکبر جیسی بیماریوں سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ بالکل، اصل چیز تو اللہ کی فرما برداری، عاجزی اور حکم ماننا ہے۔ اسی پر غور کرنا چاہیے۔